ایک نبی جن کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں. وہاں آپ کی نظر ایک عجیب و غریب سفید پتھر پر پڑی. کس چیز پر؟ سفید پتھر ہوتا ہے. سفید پتھر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے حیرت سے دیکھنے لگے. اسی موقع پر جب دیکھ رہے تھے پتھر کی طرف تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی عیسیٰ آپ اس سفید پتھر کو، چمکدار پتھر کو تعجب سے دیکھ رہے ہو، کیا اس سے زیادہ عجیب چیز میں تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تمام کائنات کا مالک ہے، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ ضرور ظاہر کر دیجئے، تو کیا بتلانا چاہتا ہے؟ چنانچہ لکھا ہے روایت کے اندر کہ وہ سفید پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک عبادت گزار بزرگ، جو بزرگ تھے عبادت کرنے والے، عبادت گزار بزرگ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ظاہر ہوئے، یعنی پتھر میں سے نکلے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ سے پوچھا کہ تم کتنے سال سے عبادت میں مصروف ہو؟ کتنے سال سے اس پتھر میں رہ کر عبادت کر رہے ہو؟ بزرگ فرمانے لگے 400 برس سے. یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا الہ العالمین میرا گمان یہ ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی دوسرا نہیں ہے. یعنی یہ 400 سال عبادت کرنے والا، یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے والا، اس سے زیادہ عبادت گزار بندہ میرے گمان میں کوئی نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا میرے نبی عیسیٰ سن لو، ایک وہ زمانہ آئے گا میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ ہمارے نبی کے آنے کی خوشخبری تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سنائی. ایک وہ زمانہ آئے گا میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائیں گے اور میرے محبوب کی امتیوں کو اللہ پاک شعبان کا مہینہ نصیب فرمائے گا. اور شعبان کے مہینے میں ایک رات ہوگی جس کو شب برات کہتے ہیں، جس کو 15ویں رات کہتے ہیں. میرے محبوب کے امتی اس رات میں صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے. وہ 2 رکعت نماز اس بزرگ کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہوگی. اس سے اندازہ لگاؤ میرے پیارو، اب ہم 2 رکعت نماز چاہے صلاۃ توبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ حاجات بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت نفل نماز پڑھنے پر اللہ کی طرف سے، ہاں یہ بات یاد رکھو کہ کوئی نماز فکس نہیں ہے کہ زندگی کو لمبی کرنے کی کوئی 2 رکعت ہو، موت کو شارٹ کرنے کی، موت کو دور کرنے کی کوئی 2 رکعت ہو، روزی بڑھانے کی. بولو روزی دینے والا کون؟ اللہ. زندگی دینے والا کون؟ اللہ. موت دینے والا کون؟ اللہ. یہ تو ہر ایک کا ایک وقت فکس ہے. 6 رکعت تو روزانہ کی اوابین میں شامل ہے، اس کو تو پڑھتے رہنا ہے. لیکن حدیث پاک میں ایک زبردست بات بیان فرمائی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. چونکہ میں آپ کو مختصر باتیں بتلاتا ہوں جو حدیث سے ثابت ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے یعنی شب برات آئے تو رات میں نماز پڑھو اور اگلے دن کا روزہ رکھو. اب رات کو نماز کا حکم دیا ہمارے آقا نے، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو، عبادت کے لیے کوئی مستقل مسجد میں آنا ضروری بولو نے نہیں ہے. اللہ کی ذات تو ہر جگہ پر موجود ہے، مستقل مسجد میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتے میرے پیارو تو صرف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو. اللہ پوری رات عبادت کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. لیکن مسجد میں آنا عبادت کے لیے مستقل ضروری نہیں ہے. اپنے گھر پر رہ کر بھی صلاۃ توبہ ہے، صلاۃ حاجات ہیں. چونکہ یہ فیصلے کی رات ہیں، جب دنیا کی کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے تو ہمیں نیند آتی ہے؟ بولو آتی ہے؟ نہیں آتی. یہ اللہ کی کورٹ میں فیصلہ ہونے والا ہے. اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں اچھا فیصلہ ہو.
بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہمارے حق میں بھلائی کا فیصلہ ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمارے اعمال زمین پر جیسے ہوتے ہیں آسمان پر ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ زمین پر ہم جیسے اعمال کرتے ہیں آسمان پر ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز میں یعنی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا دین کو روزہ رکھو۔ اس رات میں قبرستان میں جانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بولو ڈرتے کیا ہو؟ ہمارے آقا نے جو کیا وہی ہم کریں گے۔ ہمارے آقا زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے حکم سے گئے ہیں، اگر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن مستقل اس کو اس رات کے لیے ٹارگیٹ بنانا یہ ضروری نہیں ہے۔ جانا چاہو جاؤ، لیکن گروپ بنا کے جاؤ، آپس میں دنیا کی باتیں بھی ہو رہی ہے، موبائل کا استعمال بھی ہو رہا ہے، تو پھر وہ آخرت کا استحضار پیدا ہو سکتا نہیں ہے۔ تو قبرستان میں جانا بھی ضروری نہیں، مستقل مسجد میں آ کر عبادت کرنا بھی ضروری نہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اگلے دن کا روزہ رکھو۔ اب دیکھو حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا جو مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے گا، بولو کتنے دن کے؟ مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو خوٹ اور وساوس سے پاک اور صاف فرما دیں گے۔ یہ ہمارے آقا کا ارشاد عالی ہے۔ لیکن 15ویں شعبان میں روزہ رکھنا مستحب کا درجہ رکھتا ہے، اگر رکھو گے تو ثواب اتنا ملے گا کہ اس کا کوئی شمار نہیں، اور نہیں رکھا تو روزہ نہ رکھنے والے پر کوئی ملامت بھی نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں روزہ رکھنے پر ثواب، اور ثواب کیا؟ حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام، نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرو گے جنت ملے گی، اور عبادات کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھنے پر خود اللہ رب العالمین مل جائیں گے۔ جنت ملے تو 1 ملے، جنت ملے تو 2 ملے، اللہ ملا تمام کی تمام جنتیں مل گئی۔